نام کی وجہ سے I don't know if it's like you know okay to say names but like you know نام casual show by the way تو easy scene ہے کہ میں برین ڈرین کے سخت خلاف ہوں. ٹیلنٹ باہر چلا جائے گا تو who would you know پاکستان بہتر کیسے ہوگا. Are you a winter person? I am definitely a winter person. I would choose shivering any day of my life over sweating. اللہ مجھے پسینہ نہ آئے بس. ہم کہتے ہوتے نا کہ ہم اگر کوئی لڑکی کوئی خاتون ہمارے گھر سے جاتی ہیں کہیں کسی قریب بھی جانا ہو ساتھ گلی میں جانا ہو تو ہم چاہے ہمارا 6 سال کا بھی چھوٹا ہم کہیں گے ہاں اور علی کو ساتھ لے کے جانا طیب کو ساتھ لے کے جانا. پیرنٹس آر اے لٹل ریلکٹنٹ کہ بیٹیوں کو دور بھیجنا ہے پڑھائی کے لیے یہ تو اس چیز میں آئی وڈ سے کہ مائی فیملی واز ریئلی سپورٹیو. آپ اپنے آپ کو 200 ورڈز میں ڈیفائن کریں تو میں تو وہاں سوچنے بیٹھ جاؤں گا حرم کہ یار یہ کیا بولوں اب میں نے کیا بولنا ہے. لائک اے ویک پاسپورٹ کریٹس اے لاٹ آف بیریئرز فار یو. ایک طرح سے آپ کو سکسیس میں ایک بہت کانٹے نظر آتے ہیں 21 سے 30 ایسا لگتا ہے آپ کو نا کہ آپ نا جیسے جہنم میں آ گئے ٹیمپریچر وائز نہیں انہوں نے یو گریڈ پہ اپلائی نہیں کیا کیونکہ دے اور لائک کہ اجازت نہیں ملے گی جانے کی وچ از لائک اے سیڈ ریالٹی پاکستان میں. واٹ از ایس او پی؟ ایک ہی آنسر ہے آتھینٹسٹی. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو دا کیجول شو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی گیسٹ, ان کو بلانے کا مقصد میرا کچھ یوں تھا کہ اکثر اوقات آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ایک ہوتا ہے وہ اسکالرشپ کا کہ ہم کہیں اسکالرشپ پہ جائیں, ہم کوئی کلچرل ایکسچینج پروگرام پہ جائیں, ہم کوئی چیزیں ایکسپلور کریں, اور اکثر اوقات ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, کیا چیز تیاری کرنی ہے, واٹ از ایس او پی, کیا چیز لکھنی ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ڈاکیومنٹس چاہیے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیٹ سپوز مرا کہ وہ ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے ایس او پیز کا, انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایس او پی کیا چیز ہے, اور وہ کرنے کے بعد آگے جا کے جب وہ کسی فیلوشپ کے لیے کسی اسکالرشپ کے لیے ان کا اپروول ہو جاتا ہے یا کسی ایکسچینج پروگرام کے لیے, تو پھر اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے, اور وہ امتحان ہے کلچرل شاک کا. اور وہاں پر جب ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, کیا کیا ریئلٹیز ہٹ کرتی ہیں, اور کن کن چیزوں کے لیے, کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے اکثر اوقات ہمارے اسٹوڈنٹس آج کے تیار نہیں ہوتے. تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک گیسٹ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہمیشہ سے ہمارے ملک میں اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو میلز ہیں ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ صرف اسکالرشپ اپرچونیٹیز پہ آگے جاتی ہیں, اور فیمیلز کی طرف سے ہمیں نہیں اس طرح کی شو ہوتی. جب بھی میلز کی طرف وہ بات جاتی ہے تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حرم کامران. حرم, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ ابراہیم. حرم ماشاء اللہ سے ہم سٹارٹ پہلے کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے, اس کے بعد ہم آئیں گے آپ کا جو یو ایس کا جو ٹینیور رہا, اس کے بعد آپ کا یو گریڈ اینڈ آل دیٹ. تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پلیز ذرا بتائیے گا, کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا ایجوکیشن؟ I was born and raised in Rawalpindi. So وہ اے پی ایس کی اسکولنگ تھی, اے پی ایس ہمایوں کی, اینڈ فرسٹ سے لے کے 12th تک میں نے اے پی ایس میں پڑھا, اینڈ اس کے بعد میٹرک کیا, اینڈ پھر ایف ایس سی کی. ایف ایس سی میں پری میڈ تھا, تو پھر ایک یو نو ایک ڈیزگنیٹڈ روٹ ہوتا ہے فار فیمیلز اسپیشلی کہ یہ لائک بیٹی ہے تو ڈاکٹر بنے گی, بیٹا ہے تو انجینئر بنے گا. ہمارے لائک یو نو پاکستان میں چیز بڑی وہ پریویلنٹ ہے یہ سوچنا. تو پری میڈیکل کیا تھا تو آگے یہی تھا کہ ایم کیٹ وغیرہ یو نو میں دوں گی. سو آئی ڈیڈ گیو دی ایم کیٹ ایگزام اینڈ آئی اسکورڈ اے گڈ, لائک آئی گاٹ اے گڈ اسکور, but it wasn't enough for like a government med school, and that was what I was aiming for. So I got into 4G Foundation, Shifa وغیرہ, ان سب جگہوں پہ ایڈمیشن ہو گیا, but of course I did not want my parents to spend that a huge chunk of money. You know, private یہ جو میڈیکل کالجز ہیں they around like 15 lakhs تو آپ دے رہے ہوتے ہو پر year, which is like a lot. آپ 2 crore میں کہیں جا کے ڈاکٹر بنتے ہو, and that was not something I was aiming for. مطلب مجھے تھا کہ میں جہاں پہ بھی ایڈمیشن لوں اپنے اون پہ لوں, اسی لیے مجھے تھا کہ گورنمنٹ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ پہ ریپیوٹیبل ہو. KE was what I was aiming for, but you know that is a story itself. ایم کیٹ کی جرنی تھی. بٹ یا سو ایم کیٹ کے بعد وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے میڈیسن نہیں, سو یو کین گو فار سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو میڈیسن, ڈی فارم کر لو, یو نو ڈی پی ٹی کر لو. بٹ کیونکہ وہ ایک میں بھی بڑا لائک آئی یوز ٹو بی اے ویری سوشل کڈ, کمیونیکیشن اسکلس بہت اچھی تھی یونیورسٹی میں. تو پھر میں نے کہا کہ یا تو اٹس ایدر یو نو
میڈیسن والی روٹ ہے یا لائک MBBS ہے یا MBBS نہیں, تو میں بھی لائک آئی واز بینگ اے اسٹبرن کیڈ, اور میں نے کہا کہ MBBS نہیں تو پھر آل ٹوگیدر میں سوشل سائنسز میں جاؤں گی. اچھا. So then I stepped into, the world of social sciences, and then I opted for IR as a degree. اس ٹائم پہ فیملی سے بڑا وہ ایک طرح سے بیک لیش سا تھا. دے ور, کیونکہ آئی واز دی ایلڈسٹ چائلڈ, آئی واز دی ایلڈسٹ ڈاٹر, ایلڈسٹ گرینڈ ڈاٹر فرام بوتھ سائڈ آف مائی فیملی, میٹرنل بھی پیٹرنل بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب ٹاپر بھی رہی تھی تھرو آؤٹ اسکول کالج, بورڈ میں اچھے خاصے مارکس تھے, 97% تھے. تو انہوں نے کہا کہ MCAT دوبارہ دے دو, کیا جاتا ہے کہ مطلب میڈیسن کرو, ٹھیک ہے, دوبارہ MCAT دے دو, اس میں اتنی کوئی بڑی بات کیا ہے کہ سوشل سائنسز IR کیوں کر رہے ہو, IR کا اسکوپ نہیں ہے, IR کا اسکوپ نہیں ہے. یہی چیز سنی پورا ٹائم کہ IR کا اسکوپ نہیں ہے. بٹ پھر دین وی کیم ٹو دس فیلڈ. ابھی جس طرح آپ نے IR کی بات کی, ابھی آپ جس طرح IR کی اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ کا کون سا سیمسٹر چل رہا ہے؟ اٹس مائی لاسٹ سیمسٹر. اوکے. ابھی سوشل سائنسز کی جو ایک اسپیسیفک نیش ہے, یہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فیلڈ ہے, یا یہ ابھی ہمارے جو پیرنٹس ہیں, جو ہماری جو پرانی جنریشن ہے, ان کے لیے بہت ایک نئی چیز ٹو ڈسکور ہے, اسپیشلی ان پاکستان. ڈاکٹر اور انجینئرنگ فیلڈ ہو گئی, یا آرمی کا کہ جی ہاں آپ یا تو ISSB کلیئر کریں آفٹر FSC. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کنونس کرنا ہے اسپیشلی ایز این ایلڈسٹ چائلڈ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی کہ اچھا دیکھنا یہ جو بس گھر بیٹھا رہے گا, گھر بیٹھی رہے گی, اور یہ کچھ کمانا, اگین وہ جو کمانے والا مائنڈ سیٹ ہے حرم, وہ اکثر اوقات چیز آ جاتی ہے. آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا تھا آپ کا, کیا آپ کے اسی وقت ذہن میں تھا کہ آپ نے جب انشاءاللہ آپ یا MCAT دیں گی, MCAT اگر آپ نے نہیں دیا تو سوشل سائنسز میں بھی آپ بالکل اسپیسیفک تھی کہ آپ نے IR ہی کرنا ہے؟ میرا تھوڑا سا انٹرسٹ تھا ٹورڈس پالیٹکس, اینڈ اسکول کالجز میں وہی ٹائم تھا جو آئی واز انگیجڈ ان ا لاٹ آف MUNs, یونیورسٹی کی ٹیمز وغیرہ ہوتی تھی. آئی یوز ٹو پلے ہاکی, آئی پلیڈ ہاکی فار 4 years ڈیورنگ مائی 9th سے لے کے سیکنڈ ایئر والا ٹینیور. تو لائک آئی یوز ٹو انگیج ایٹ ملٹیپل لیولس ڈفرنٹ جگہوں پہ. تو وہ کمیونیکیشن اسکلز ہمیشہ سے شارپ رہی تھی. اٹ واز آلسو انیٹ نا. تو وہ کوئی اسپیسیفک تھا نہیں کہ IR والی ڈگری ہی کرنی ہے یا اس طرح تھا, کوئی ایسا وہ نہیں تھا. اٹ واز MCAT والے ٹائم پہ ڈسکورڈ کہ پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, تو آئی واز ایکسپلورنگ مور آپشنس. تو پھر تب IR والی چیز میں آیا. اینڈ یو آر سو رائٹ, بیک لیش تو بہت زیادہ آتا ہے. ہمارے پیرنٹس کا نا وہ اولڈ جنریشن ہے, تو ان کا وہ مائنڈ سیٹ ہے آرٹس کا اور سائنسز کا. تو ان کو ہوتا ہے کہ آرٹس کی ڈگری, آرٹس کون کرتا ہے, سائنسز کرو. وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آرٹس نالائق بچہ ہی کرے گا, آرٹس نالائق بچے کرتے ہیں. پھر وہ فیملی سے ایک بات سننے کو ملتی تھی کہ اتنے مارکس آئے ہیں, اتنے مارکس لینے کے بعد آرٹس کی ڈگری کر رہے ہو. ہاں, وہ والی چیز بہت سننے کو ملتی ہے نا. اور ہمارے پیرنٹس کا وہ بہت مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ بھی کہ جو آپ نے بات کیا کہ یہ ڈگری پے کری ہے کتنا, یہ تو اس کی تو آگے جابس ہی نہیں ملتی. یہ والی بات بہت سننے کو ملی کہ جاب نہیں ملے گی آگے, کیا کرو گے. کیونکہ وہ ہمارے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈگری ہو جو پے اچھا کرے. دا ریزن کمپیوٹر سائنسز اینڈ دیز ڈگریز آر ویری پریولنٹ بیکاز کہ دے پے اے لاٹ. ٹھیک ہے, آپ کا پے وہ ایک ہمارا مانیٹری مائنڈ سیٹ سے ہم سوچتے ہیں فیوچر کیریئر کو, اور پیرنٹس وہ چیز نگلیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ابھی آپ نے وہی جو بھی مائنڈ سیٹ کی بات کی, جس طرح آپ کروڑوں لگتے ہیں میڈیکل میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں, ایک پھر بھی ایک اسپیسیفائڈ قسم کی ایک سیلری, مطلب وہی ایک اسپیسیفک نیچ ہے. جس طرح انجینئرنگ میں بھی اب گریجویٹس ہو جاتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں اب بالکل جو ان امپلائمنٹ ریٹ جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے نا, اس کا بہت ایشو ہے. اس کا جو فقدان ہے پاکستان میں نہ ہونا ہے اس کا, دیٹ از ویری الارمنگ. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں OA لیولس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں, اور ہم FSC میٹرک والے بچے مار کھا جاتے ہیں. آگے یونیورسٹی کا جب آپ کا ایک چیز اسٹارٹ ہوئی, اوبویسلی آپ نے جس طرح ابھی US کا جو آپ کا گریڈ ہوا, کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے, مطلب ہاؤ ڈڈ یو, مطلب آپ کو کیسے اس کے بارے میں پتہ چلا, یہ ذرا مجھے پلیز بتائیے گا. سو لائک یہ اسکالرشپ والا مائنڈ سیٹ نا میرا بہت شروع سے تھا. بٹ دین اگین ایز یو مینشن کیریئر کاؤنسلنگ کا دیر از اے ویری میجر گیپ آتا ہے, وہ والی چیز کے لیک تھا. میں APS کی اسکولنگ تھی, اینڈ ہمارے اسکول میں کیریئر کاؤنسلرز ور نان ایگزسٹنٹ.
And I remember like at one point I wanted to switch to A levels کیونکہ میری ایک سینئر تھی اس نے A levels کیا بینچ مارک سے. شی از ماشاء اللہ سے اسٹڈنگ فرام اسٹینفرڈ رائٹ ناؤ, اینڈ وہ اسٹینفرڈ سے پھر لائک شی از ایمنگ ٹو اپلائی فار ہارورڈ. سو انہوں نے مجھے کہا کہ بینچ مارک آ جاؤ, دے ول گیو یو اے اسکالرشپ. کیونکہ بورڈ میں 97% ہے تو لائک A levels میں اسکالرشپ مل جائے گی, سوئچ ٹو A levels. تو اس ٹائم پہ وہی میڈیسن والا مائنڈ سیٹ تھا, تو سب نے کہا کہ میڈیسن جاؤ, اس میں جاؤ گی تو ایگریگیٹ نہیں بنے گا, گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. کیریئر کاؤنسلنگ کا میجر گیپ تھا. دے ڈڈ ناٹ ٹیل می کہ ایونیوز آر اینڈ لیس اگر آپ سوئچ کرتے ہو. تو وہ ہمیشہ سے تھا کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو, گو فار اسکالرشپ ابراڈ, یا لائک اسٹڈی فرام اے ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ. بٹ لائک دیر واز لیک آف گائیڈنس. بٹ وین آئی کیم ٹو یونیورسٹی, تو آئی ریمبر ویورلی اٹ واز مائی فرسٹ سیمسٹر ایور, اینڈ آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ یو گریڈ. سو مجھے فرسٹ سیمسٹر میں یو گریڈ کے بارے میں پتہ چلا تھا, اور اس ٹائم پہ اٹ واز پرائمرلی تھرو 3 آف مائی سینئرز ہو وینٹ آن دا یو گریڈ پروگرام. یو گریڈ کیا ہے بیسکلی, ذرا یہ بتائیے گا. So UGRAD is like a one semester exchange program, and it is for students who want to study in US. And اس میں یہ ہوتا ہے کہ they select students from all over Pakistan. کسی بھی یونیورسٹی سے وہ بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, and they have a very strict selection criteria. It's basically like اس کے اندر آپ کی SOP ہوتی ہے, statement of purpose, why do you want to go there, what are your goals and ambitions in the future. آپ کا GPA میٹر کرتا ہے, آپ کے co-curriculars میٹر کرتے ہیں. So it's a program that is funded by the US State Department, and you go for a 1 semester exchange program abroad. US میں جی US میں, and they fund everything from like minor آپ کی US visa جو ہوتا ہے اس کی جو funding ہوتی ہے, to like staying there and studying there, and your food and your travel and your stipend, like everything is basically primarily paid. 100% بھی اس کو نہیں کہیں گے, اس کو 120% کہیں گے. Yeah, you can say that. Yeah, 120% because they're basically giving you a stipend that kind of travels your fund. So yeah, so I got to know about that through my seniors. تو پھر آئی ریمبر آئی واز ریئلی فیسنیٹیڈ بائی اٹ, اور میرا تب تھا کہ اس میں اپلائی کرنا ہے. اینڈ اس ٹائم پہ دے کنڈکٹیڈ اے گائیڈنس سیشن جس کو میں نے ہوسٹ کیا, اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی اپلائڈ فار اٹ لائک a year and a half later in my 4th semester. And it was a rigorous process. I remember, when I was writing my SOP, I used to get it checked by my professors وغیرہ, ان سے بار بار پڑھا رہی ہوں کہ is it fine. And I remember I worked on my SOP for like month long. ایک ایکسپیرینس, ایک جرنی تھی. اینڈ آئی فیل لائک کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اسکالرشپس کا اس طرح کی, بٹ either they don't know how to apply for it, lack of guidance ہوتی ہے ان کو application process سے, they are not familiar with it. And the fact کہ it's not only US والی یا یو گریڈ والی اسکالرشپ ہے, there are multiple other scholarships وغیرہ. اکثر یونیورسٹیز کی اپنی جو ہوتی ہیں وہ collaborations ہوتی ہیں with like other universities, but students are not really familiar with it, یا ان کو سلیکشن پروسیس وغیرہ نہیں پتہ ہوتا. ہم ابھی آپ بات کر رہی تھی SOP کی. میں اکثر اوقات یہ سنتا ہوں SOP کا معاملہ کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ پہ یہ SOP ڈفرینٹ اس پہ یوز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یو گریڈ کے لیے آپ نے SOP لکھی, ڈفرینٹ فیلوشپس کے لیے, اسکالرشپس کے لیے SOP مانگی جاتی ہے. واٹ از دی آرٹ آف رائٹنگ SOP؟ کیونکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو جو اب جس طرح OA لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا SOP, آپ نے کیسے لکھنا ہے. کیونکہ میں نے جو چیز سنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے, اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے کیوں ایلیجیبل ہیں ودن 200 to 250 ورڈز. تو دس کویشچن اٹ سیلف فار می, کہ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ اپنے آپ کو 200 صرف 200 ورڈز میں ڈیفائن کریں, تو میں تو وہاں سوچنے بیٹھ جاؤں گا حرم کہ یار یہ کیا بولوں, اب میں نے کیا بولنا ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ واٹ از SOP, اور کیسے یہ SOP ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. I feel like crafting a good statement of purpose is like it's an art itself. And اس کے ایک ہی آنسر ہے, authenticity is the go-to thing for SOP. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ SOP کا ایک سیٹ کرائٹیریا ہے کہ SOP اس طرح ہونی چاہیے, اس طرح اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے, اور وہ there is no set criteria for an SOP except the fact کہ you have to answer all the relevant questions in an SOP. ٹھیک ہے, SOP میں authenticity کے ساتھ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, when you are sitting to write an SOP you should know کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا like the whole background, the whole journey that you had so far, the skills that you have acquired so far, and the goal that you are aiming for. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو آپ نے
آنیسٹی کے ساتھ, اوتھینٹسٹی کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اے کوہیژن, لائک آپ کو ایک کوہیژن فارم کرنی ہے وائل آنسرنگ دس تھنگ. لوگوں کی ایس او پی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل دیر آر سو مینی پیپل ہو آر لائک کنفیوزڈ کے وہ ایس او پی کے ساتھ لگے. اب اس میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی فیلوز آف مائنڈ ہو آر ویری ویری ٹیلنٹڈ, ٹھیک ہے, جو بہت جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت لائک ویری ٹیلنٹڈ, اینڈ یوزلی دے آر اپلائنگ فار اے پلیس اینڈ ان کی سلیکشن نہیں ہوتی. ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا اچھا پورٹ فولیو ہے تو کیوں نہیں سلیکشن ہوئی. دیٹ از بیکاز کہ وین دے آر رائٹنگ این ایس او پی, نا میں کسی کی ایس او پی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اٹس آل اوور دا پلیس, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ایس او پی کو یو ہیو ٹو فائنڈ کلیئرٹی ان اٹ. جیسے کہ کسی نے مینشن کیا کہ اس نے یہ بھی کیا ہے, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی کیا ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اپنی ایس او پی میں لگ رہے ہوتے ہو کہ آپ بہت ڈسٹریکٹیڈ ہو, آپ کے کوئی کلیئر سیٹ لائک کلیئر گول نہیں ہے, کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے. تو ایس او پی میں نا یو شوڈ ہیو اے کلیئر گول, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کلیئر گول کیا ہے, آپ کو ایک ڈیفائنڈ گول ہو اور آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے. سو دیز آر دا بیسک ایلیمنٹس آف این ایس او پی, ٹھیک ہے. اور ایس او پی میں ضروری نہیں ہے کہ ایون لائک آئی ہیڈ مائی فیلوز ان یو گریڈ میرے ساتھ جن کا نا مطلب اتنا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. وین آئی سے ایکسپوجر لائک دے ڈو ناٹ ریئلی ہیو کو کریکولرز ود دیم, یا ان کا کوئی ایز سچ وہ نہیں تھا. جی پی اے بھی آئی وونٹ سے بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا. The reason they stood out was because of their SOP. They had a clear goal, they had a clear direction, and they knew how to present that to the other person. اب اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ووکیبلری تھی. It was more of like کہ they knew how to relate their experiences and how to define the goal and اس کو کس طرح present کرنا ہے اگلے بندے کو. اچھا, مطلب بیسکلی ایس او پی میں آپ نے اوتھینٹسٹی, آپ نے آپ کی کلیئرٹی پلس کنیکشن. ایگزیکٹلی, کنیکشن از ویری امپورٹنٹ. وہ جہاں شروع ہو رہی ہے جہاں تک ختم ہو رہی ہے تو وہ چیز ایک انداز میں ایک لگے کہ کنکریٹ سی ایک چیز ہے کہ وہ جہاں سے بندہ پڑھے تو سمجھے کہ اچھا اس کی سینس اس طرح بن رہی ہے. آپ نے ماشاء اللہ اس کے لیے اپلائی کیا یو گریڈ کے لیے. اٹ واز بیسکلی یو ایس اور پاکستان کا کلچرل ایکسچینج پروگرام. اس کے بعد آپ کا ماشاء اللہ سے ہو گیا. واہ, یعنی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اب ہم اس بات پہ آتے ہیں. تو حرم جب آپ گئی, ابھی آپ گئی نہیں آبویسلی, آپ نے پہلے سامان سارا کچھ کیا, پہلی بات کیسا فیل ہوا ایز اے فیمیل؟ ظاہری بات ہے فیملی سے کوئی آپ کو اس چیز کا آیا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں ریزسٹنس ملی کہ اچھا نہیں آپ اکیلے جا رہی ہیں, کیا ہوگا؟ آپ صرف یہ بتائیے گا کہ یہاں پہلے بات, پھر اس کے بعد ہم یو ایس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کیا پھر ہوا جیسے آپ کا ہو گیا اس کے بعد؟ Yeah, I would say my family was really, really supportive. They were really, really happy. And this is something I feel like I'm really lucky in, kyunki I see so many people around me ke unko like there are so many females around me کہ فیملی سے وہ سپورٹ نہیں ہوتی. دیر آر سو مینی آف مائی فیلوز جنہوں نے یو گریڈ پہ اپلائی نہیں کیا کیونکہ دے ور لائک کہ اجازت نہیں ملے گی جانے کی, وچ از لائک اے سیڈ ریالٹی پاکستان میں کہ وہی انہیں کے مطلب دیر آر سو مینی. میری ایک دوست تھی, ٹھیک ہے, اس کا بھائی ہی وینٹ آن یس پروگرام, ٹھیک ہے, اینڈ شی ڈڈ ناٹ اپلائی کیونکہ دا پیرنٹس ور لائک کہ نہیں مطلب یس پروگرام میں کوئی باہر کا اٹس لائک اے 1 year ایکسچینج پروگرام ان یو ایس, اور وہ آپ آفٹر اپنے میٹرک جاتے ہو. تو انہوں نے لائک آنٹی نے اپنے بیٹے کو جانے دیا بٹ لائک بیٹی کو نہیں جانے دیا کہ سو لائک دیٹ از اے سیڈ ریالٹی ان پاکستان کہ لڑکوں کے معاملے میں وی ہیو اے ویری اوپن مائنڈ سیٹ بٹ لائک لڑکیوں کے معاملے میں وی آر لائک ریئلی اسکیئرڈ کہ یہاں نہیں جانے دینا. ایون ود ان پاکستان اکثر ہوتا ہے کہ جیسے کہ دیر از اندر فرینڈ آف مائنڈ کہ ان کو ہوا کہ لائک شی وانٹڈ ٹو گو ٹو بحریہ فار لا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں کسی یونیورسٹی کوئی پاس والی قریب والی میں ایڈمیشن لے لو, فاطمہ جناح میں ایڈمیشن لے لو. سو دے آر پیرنٹس آر اے لٹل ریلکٹنٹ کہ بیٹیوں کو دور بھیجنا ہے پڑھائی کے لیے یہ. تو اس چیز میں آئی وڈ سے کہ مائی فیملی واز ریئلی سپورٹیو. دے ور لائک کہ you got this opportunity, it is a really big deal and they were really happy for me. بہت وہ ایک طرح سے وہ تھا. And I feel like I was really excited to be part of it. And وہ اس سے پہلے والا جو USEFP میں ہمیں کافی انگیج رکھا, جو ایک طرح سے ایک انگزائٹی بھی تھی یہ جو پورا یو ایس ویزا اپروول کا پروسیس ہوتا ہے ریجیکٹ نہ ہو جائے. اچھا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ریجیکٹ. سو ہمارے ساتھ ہمارے کوہارٹ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, ہی گاٹ سلیکٹڈ
اینڈ اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. Oh my God. مطلب اسکالرشپ ایکسیپٹ ہونے کے باوجود اسکالرشپ ایکسیپٹ ہی گاٹ ایکسیپٹیڈ اینڈ سارا اس کا لاسٹ مومنٹ میں ویزا ریجیکٹ ہوا اینڈ یو نو اس کی یونیورسٹی سے ایکسیپٹینس ہو گئی تھی. یہ بھی ایک سیڈ ریالٹی ہے پاکستان میں. پاکستان کے ایک ہمارا ویک پاسپورٹ ہے, ایک پرسیپشن ہے اس طرح کا. سو دیٹ گائے دیٹ اسٹوڈنٹ ہی واز فرام لائک دا فاٹا ریجن. سو وہ ایک طرح سے سیکورٹی کا مسئلہ ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے, تو اس بیچارے کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو دیکھیں یہ بھی ایک وہ چیز ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہی واز اے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ. ہی گاٹ سلیکٹڈ آن دا بیسس آف ہز پورٹ فولیو, آن دا بیسس آف ہز اکیڈیمک پرفارمنس, اینڈ اینڈ پہ کیا ہوا کہ اس کا ریجیکٹ ہو گیا جسٹ بیکاز کہ ہم لوگ ایک طرح سے آپ کی آئیڈینٹی کی بیسس پہ ریجیکٹ ہوا نا, وچ از لائک اے سیڈ ریالٹی. ایک اور دس از سمتھنگ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو مینشن. ایک اور لائک ون آف مائی فیلوز, ہز نیم واز مشارب حماس اسلم, ٹھیک ہے. تو اس کے نام کی وجہ سے I don't know if it's like okay to say names, but like نام casual show by the way, so easy scene ہے, so like I feel like he would be fine with that too, but نام کے آپ کے نام میں ایک وہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو نام کی وجہ سے اس کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا, but he was under scrutiny for like, اور اس کا ویزا یہ تھا کہ سنڈے کو فلائٹ ہے اینڈ فرائیڈے تک he wasn't sure if he's going or not. پیکنگ میرا کی ہوئی ہے, لائک ایوری تھنگ از اتنا وہ ہے کہ اب کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز فرام لاہور, اینڈ آپ کو پتہ ہے US ایمبیسی ایک اسلام آباد میں ہے, ایک کراچی میں ہے, ٹھیک ہے. وہ بیچارہ صبح سے ہی واز ہیئر ان اسلام آباد, اینڈ آئی فیل لائک ہز اسٹوری از سو یونیک اینڈ دیٹ شوز ریزیلینس کہ اوکے واو, لائک دیٹ گائے, اینڈ ہی واز لائک ون آف دا موسٹ پرومیننٹ ممبرس فرام دا بیچ, فال بیچ میں سے. تو وہ صبح سے بیچارہ آیا ہوا لائک لاہور سے اسلام آباد آیا, وین ہی واز ویٹنگ کہ کوئی آئے, اینڈ ہی گاٹ اے کال اراؤنڈ 4 PM کہ اوکے ہی گاٹ ہز ویزا. سو اٹ واز لائک بالکل ایک کہہ رہے بارڈر لائن تھا. سنڈے کو فلائٹ ہے, فرائیڈے کو لاسٹ ورکنگ ڈے اینڈ ایمبیسی, ٹھیک ہے. 5 o'clock 4 o'clock ہی گیٹس اے کال کہ اوکے اس کا پاسپورٹ ریسیو ہو گیا, اس کا ویزا لگ گیا ہے. تو آئی فیل لائک کہ ایز پاکستانی لائک ہماری ایک ویک پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں, ان کو ایک طرح سے یہ بھی چیز فیس کرنی پڑتی ہے, کہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ویزا لگ جائے گا, ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا, اسکالرشپ مل جائے گی, اسکالرشپ ریجیکٹ ہو جائے گی. آئیڈینٹی کی بیسس پہ اتنی جگہوں پہ دے ڈو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بیک لاش فیس کرنا پڑتا ہے. ابھی US کی جو نیو ویزا پالیسیز ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان ویزا پالیسیز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو آلریڈی US وغیرہ میں ہیں, دے آر فیسنگ سو مینی ہرڈلس. ان کو اتنی ہرڈلس فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اتنے لائک دے آر ویری ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس, لیکن کیا ہے کہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ان کو لے نہیں رہے, کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو اسپانسر کرنے کے لیے دے وڈ ہیو ٹو گیو ایکسٹرا منی, اینڈ دیٹ ایکسٹرا منی از لائک اے لاٹ آف منی, ٹھیک ہے. تو $100,000 نو کمپنی وڈ بی ولنگ ٹو بائی $100,000 ٹو اسپانسر اے اسٹوڈنٹ فرام لائک جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو. ان کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے کہ دے آر پیئنگ اے ہیوج چنک آف منی. So I feel like having like a weak passport creates a lot of barriers for you when you want to make more avenues to مطلب ایک طرح سے آپ کو سکسیس میں ایک بہت کانٹے نظر آتے ہیں سکسیس کی روڈ میں. آپ اچھا حرم, ویزا اپروول کی بات کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے بات کی, آپ کا ویزا اپروو ہو گیا, وہاں پہ چیز چلی گئی, بہترین قسم کا ویزا اپرووڈ ہے. یہاں پہ جو ہے نا تیاریاں چل رہی ہیں, تیاریاں ہو گئی, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہوتے نا کہ ہم اگر کوئی لڑکی کوئی خاتون ہمارے گھر سے جاتی ہیں, کہیں بھی جانا ہو, ساتھ گلی میں جانا ہو, تو ہم چاہے ہمارا 6 سال کا بھی چھوٹا سا بھائی بھی ہو, ہم کہیں گے ہاں علی کو ساتھ لے کے جانا, طیب کو ساتھ لے کے جانا. تو اب آپ بالکل ایک نئے ملک میں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسا کنٹری جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو مطلب سننے کو, جب بھی ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جس کنٹری کو پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں اس کنٹری میں جا رہی ہیں. اور یہودی سازش یا اس کے پیچھے جو ہے نا کوئی اور ہاتھ ہے, رجیم چینج ہو گئی. تو اس کنٹری میں جب آپ پہلے, تو آپ فلائٹ میں بیٹھی ہو, جب آپ ادھر گئی, کیا کیفیت تھی, کیا سچویشن تھی, کیا کوئی اسٹریس تھا, کیا چیز آپ سوچ رہی تھی, تو یہ ذرا مجھے پلیز بتائیے گا. I feel like as a female there is a lot of pressure on you کہ وہ ایک فیملی کا ایک وہ آ جاتا ہے نا کہ سب مطلب آپ کو بہت ایکسٹرا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ بولے کہ اکیلی لڑکی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تو دیکھا یہ تو ہونا ہی تھا. تو یو ہیو ٹو مطلب آپ جو بھی قدم اٹھا رہے ہوتے ہو نا, آپ اتنا پھونک پھونک کے اٹھا رہے ہوتے ہو, آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ بول دے جا کے میرے پیرنٹس کو. تو میرا بھی وہی تھا حساب کہ مجھے تھا کہ مائی پیرنٹس ہیو گیون می دا پرمیشن ٹو گو and I have achieved this milestone in my life, so I have to be really extra careful there. So I feel like شروع میں وہ بڑی ایک انگزائٹی ہٹ ہوئی تھی of being in a new place,
of succeeding, matlab, you know, the pressure to succeed کہ اچھا آپ کچھ کرنا ہے وہاں جا کے اینڈ لائک ٹو میک مائی مارک. شروع میں آپ کو ہوم سکنس بھی ہوتی ہے, ایک دم سے کلچرل شاکس بھی لگتے ہیں بہت زیادہ, ایک دم سے نیو جگہ پہ آ کے کہ یار اوکے مطلب یو نو ایز اے لائک آپ ایک مطلب پاکستان سے اگر اف یو آر گوئنگ ٹو یو ایس اور اینی یورپین کنٹری تو آپ کو کچھ چیزیں ہٹ کرتی ہیں وچ آر ناٹ نارمل ہیئر ان پاکستان. تو وہ شروع میں وہ بھی چیزیں ہوئی, ٹھیک ہے, کلچرل شاکس بھی تھے. کلچرل شاکس جیسے Culture shocks, جیسے there were like a lot of things I would say. I feel like the quality of life, the lifestyle, it was everything was a major shock. I feel like کہ جب آپ وہ ایک ہوتا ہے نا, so I had a connecting flight. تو جب آپ پاکستان سے قطر جاتے ہو نا تو you have Pakistanis on the flight with you, which is like the usual experience. But جب آپ پھر قطر سے فلائٹ لیتے ہو نا یو ایس کی تو آپ دیکھتے ہو کہ تھوڑا سا نا پلین کا ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے, اور وہ آپ کو شکلوں سے نہیں پتہ چلتا, آپ کو حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. If I'm being really honest, I feel like the plane is like way quieter and way more, you know, peaceful. Yeah, I would say peaceful is the right word. وہ ہوتا ہے from the flight to Qatar to. نہیں آپ کہنا چاہ رہی ہیں پاکستانی پیسفل نہیں ہے. I would say Pakistanis are like a little more chaotic. ٹھیک ہے, وہ ایک you know we love drama. ہاں we love drama, اور وہ چیز ہوتی ہے, اور مطلب بہت ہمیں ہوتا ہے, مطلب بہت شور ہوتا ہے. I feel like ریل گاڑی ٹائپ سا ماحول ہوتا ہے پلین میں. اگر بچہ رو رہا ہے بچے تو آئی تھنک سو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ایون پاکستانی ایڈلٹس جو ہوتے ہیں نا, دے آر ویری کیوٹک, رو رہے ہوتے ہیں. آنٹیوں کی گوسپ چل رہی ہے پراپر, ٹھیک ہے, ابھی پلین اترا نہیں ہے, لائک یو نو لینڈ نہیں کیا, سو پیپل آر یو نو گیٹنگ اپ ٹو گیٹ دیئر لگیج فرام دی اوور بورڈ, مطلب اس طرح والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اینڈ یوزول دیسی یو نو جدھر ہوتے ہیں پلینس وغیرہ میں, سو وہ چیز آئی فیل لائک کہ آئی واز لائک اوکے واو, مطلب دس سیمز لٹل کوائٹ پیسفل والی چیز مجھے ایک نظر آیا. میں نے کہا اچھا پہلا کلچرل شاک. اینڈ دین when I landed in US, everything seemed like a little organized. وہ چیز ہے گورننس, I would say at the end of the day there were like مجھے گورننس کے بہت زیادہ شاکس وغیرہ لگے, from minor things to you know even major things. آپ کو نظر آیا کہ everything was like very very governed. My university experience was like something that gave me a very very. ادھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹ ٹیسٹ کرانا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا میں اچھی سی کے لیکن آفیسز کی خواری آپ کر رہے ہو, ایک دفعہ جا رہے ہو 10 دفعہ جا رہے ہو, دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو, یو آر کالنگ دیم, دے آر ناٹ رپلائنگ ٹو یو. یونیورسٹی میں کوئی چیز کرنی ہے, 10 آفیسز کے چکر لگا رہے ہو, سم ون کوئی آفس میں چائے پینے گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, دوبارہ آؤ گے تو کوئی چھٹی پہ ہے, تو وہ ایک خواری کرنی پڑتی ہے. دا میکینزم از لائک ناٹ اسموتھ. ایک بچے نے اگر کچھ کروانا ہے نا پاکستان میں, اسپیشلی ایز یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, تو اس کو نا بہت خواری کرنی پڑتی ہے. ہم نے ایون لائک اگر ہماری کہیں پہ سلیکشن ہو جائے تو ہمیں ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے ہوتے ہیں, ایون سلیکشن سے پہلے چاہیے ہوتے ہیں, تو ٹیچرس کے پیچھے ہی آپ بھاگ رہے ہوتے ہو, آپ منتیں کر رہے ہوتے ہو ٹیچرس کی کہ آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دیں, ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دیں. دس واز دا بگیسٹ کلچرل شاک فار می ادھر یو ایس جا کے, کہ ایوری تھنگ واز سو آرگنائز ان اے وے کہ مطلب ہر کسی کو ان کی پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک آفس میں جا رہے ہو تو آپ کا کام کریں گے, دے ول لسن ٹو یو, ٹھیک ہے. ایون اف یو آر ایز اے کسٹمر ہو تو وہ کسٹمر چیز کو ویلیو کریں گے, ٹھیک ہے. مطلب کسٹمر سپورٹ از اے بگ تھنگ ادھر, ٹھیک ہے. یونیورسٹی میں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کہیں جا رہے ہو تو ایوری ون از ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ, ٹھیک ہے. آفیسز آر لائک آلویز ریڈی ٹو اکاموڈیٹ یو. آپ ہمیشہ جاتے ہو تو آفس ٹائمنگ سے آپ کو آفس میں ہی نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. دے آر ناٹ رومنگ اراؤنڈ. اینڈ اگر آپ کوئی فائل کرے ہو کمپلینٹ, یو ول گیٹ اے رسپانس آن دیٹ, ٹھیک ہے. آپ کو فالو اپ ملے گا. اور اگر کوئی ڈاکیومنٹ ٹیسٹ کرانا ہے, دے ہیو اے سیٹ ٹائمنگ فار دیٹ, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو اس پہ کیٹر کریں گے. پاکستان میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ای میل کریں تو آپ کو جواب ہی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. یا آپ کو جواب مل رہا ہوتا ہے رات کے 2 بجے, ٹھیک ہے, وچ از لائک سم تھنگ ویری ویری آڈ. دیر از نو سیٹ. یہاں تو کوئی بندہ بہت اوور ورک کر رہا ہے, ہر وقت کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یا کوئی بندہ کام نہیں کر رہا ہے ایٹ آل, ٹھیک ہے. یو ایس میں کیا ہوتا ہے, دے ہیو اے سرٹن, یو ایس کیا لائک کہیں بھی آپ جاؤ, لائک یو نو لائک جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, دے ہیو لائک اے سیٹ ٹائمنگ. اب ایک ٹیچر ان کی ڈیزگنیٹڈ ٹائمنگ ہے, آورس ہیں, دے وڈ بی آلویز اویلیبل, ٹھیک ہے. آپ ای میل کرو گے ان کو ڈیورنگ دا ویک ڈیز, دے ول رسپونڈ ٹو یو فرام لائک یو نو 9 to 6. 6 بجے کے بعد دے وونٹ رسپونڈ ٹو یو, ٹھیک ہے. ویکینڈس پہ دے وونٹ رسپونڈ ٹو یو, بٹ اگر آپ ای میل اس دن کر رہے ہو تو 9 to 6 کے درمیان میں یو ول گیٹ اے رپلائی, یو ول گیٹ اے رسپانس. تو آئی فیل لائک کہ وہ جو اسٹرکچرل کول گورننس کی چیزیں ہیں نا, یا ایک طرح سے کہہ رہی ہیں کہ وہ والی چیزیں ور لائک اے بگ کلچرل شاک فار می. وہ ان چیزوں نے مجھے زیادہ امپیکٹ کیا رادر دین کہ آئی واز ناٹ سم ون جو انفراسٹرکچر سے زیادہ یو نو وہ ہوا کہ او مائی گاڈ لائک لمبی لمبی بلڈنگز اینڈ اسکائی اسکریپر. آئی مین دیٹ واز ون ٹو, بٹ لائک
اس سے زیادہ گورننس سے چیز ایز اے آئی آر اسکالر آئی فیل لائک کہ میں ہر چیز کو بہت کرٹیکلی دیکھ رہی تھی, تو مجھے یہ چیزیں زیادہ لگی کہ یار اگر یہ ہو, آئی فیل لائک اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں نا, کوڈ گورننس ویلیوز ہماری ٹھیک ہو جائیں اور یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, تو پھر اسکائی اسکریپرز بھی ہم شاید بنا ہی لیں. شاید نہیں, انشاءاللہ ان بنائیں شاء گے. اللہ, ان شاء اللہ. تو آپ نے بھی جس طرح گورننس کی بات کی, اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا, کیونکہ وہ تو چلیں, وہ تو ہمیں بھی آئیڈیا ہے ہمیشہ سے. ایک چیز رہتی ہے ہمارے پاکستانی جو ہمیشہ یہ چیز بتاتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ کہتے ہیں کہ گورننس کا بہت زیادہ ایک چیز ہے, یہ بہت زیادہ ایک جو فیکٹر ہے, یہ اصل چیز ہے جس کا ایشو ہے. اس کے علاوہ گورننس سے زیادہ جو ہم ایز این انڈیویژول ہیں, ایز اے پاکستانی ہیں, ہم ہی وہی پاکستانی ہوں گے جب پاکستان میں ہوں گے. تو وہ کام ہم جو ہے نا بڑا, وہ کام ہم آرام سے کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا, پاکستان ہے چلتا ہے. اور جب ہم باہر جائیں گے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں یہ یو ایس ہے یا یو کے ہے, یہاں پر یہ نہیں وہ کیا جا اسٹوڈنٹس سکتا. ادھر ٹریفک سگنلس میں توڑ کے بائک نکال کے لے جاتے ہوتے ہیں, ہاں ادھر ٹریفک سگنلس کو ایسے اوبے کرتے ہیں ایز اف لائک دیٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ. سو یہ وہی لوگ ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دیر از این اتھارٹی ابو دیم دیٹس گوئنگ ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. ادھر کیا ہوتا ہے, یہی لوگ ٹریفک سگنل توڑتے ہیں, آگے پولیس والا کھڑا ہوا ہے, یہ سلائڈ ان منی, پیچھے سے پیسے دیے اسے اور جانے دیا انہوں نے. تو وہی وہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. دونوں سائڈوں پہ غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی لائک کرنا چاہیے, رولز اوبے کرنے چاہیے, اور ہمیں اپنے گورننس کو بھی تھوڑی بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو لوگوں کو پتہ ہو یہاں پاکستان میں بھی کہ اگر وہ غلطی کریں گے, کبھی ان کو چلان ہوگا تو دے وڈ ہیو ٹو پے, دے کی ناٹ اسنیک دیئر وے آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. کہ ان کے ایسی اتھارٹی ہو دیٹ از انبریکیبل, ٹھیک ہے. جس طرح ابھی اسٹارٹ ہوا ہے آہستہ آہستہ ای چلان سسٹم اسٹارٹ ہوا انشاء اللہ, ہے, انشاء اللہ, دیٹ ہوپ از فلی. ان شاء اللہ, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یا کوئی ایسا واقعہ آپ جب یو ایس گئی, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جہاں پہ آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار گھر کی یاد آئی ہو, اور مطلب آپ کا دل اس وقت نہ بس آ رہا ہو کہ یار بس میں گھر جاؤں اور بس میں یہاں سے نکلوں, کوئی ایسا واقعہ ہوا وہاں پہ؟ I won't say necessarily, but I spent my Eid there and Ramzan there. So I feel like سب سے زیادہ ہوم سک ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب اس کا رمضان گزرا ہوتا ہے ادھر, یا عید گزری ہوتی ہے. تو جب سحری افطاری تو مسجد میں کر لو آپ, یا ویسے آگے پیچھے اپنے دوستوں کے ساتھ کر لیو, آلویز فائنڈ لائک مسلم کمیونٹی دیر جن کے ساتھ آپ افطار وغیرہ کر لیتے ہو, مغرب کی نماز ہو رہی ہے اینڈ یو آر ڈوئنگ افطار ٹوگیدر. بٹ آئی فیل لائک جو سحری والا مومنٹ ہوتا ہے نا, وین یو آر لائک آل الون بائی یور سیلف, ٹھیک ہے, تو جب آپ کو خود بنانی بھی پڑتی ہے سحری, گھر پہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کے بنا رہے ہوتے ہو, ماما وغیرہ کے ساتھ, ایوری ون از لائک اویک ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ دیٹ لونلینس دیٹ ہٹس یو جب آپ اکیلے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, باہر, اینڈ یو ہیو ٹو ویک اپ ایٹ لائک آڈ ٹائم ان دا مارننگ, اینڈ جسٹ ناٹ اونلی میک فوڈ بٹ لائک ایٹ اٹ الون, اکیلے بیٹھ کے اس ٹیبل پہ. تو آئی فیل لائک کہ وہ والا مومنٹ آپ کو بہت ہٹ کرتا ہے کہ فیملی ہوتی ہے. عید جب لائک اسپیشل اوکیزنس, اسپیشلی عید پہ آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ صبح صبح تیار ہو کے یو جسٹ وانا ہگ یور موم, یا بی ود یور فیملی. تو آئی فیل لائک دیز آر دا اوکیزنس جو ایز اینی ون لیونگ ابراڈ ان کو اس ٹائم پہ کہتے ہیں نا کہ دیر از آلویز اسٹوریز گوئنگ اراؤنڈ کہ عید پہ پھر گھر کی بہت یاد آتی ہے. سو وہ والا مومنٹ تھا کہ عید پہ گھر کی بہت یاد آئی. اچھا, اور جس طرح ابھی آپ, وہ ایک اور واقعہ تھا وہ آف لائن, ابھی جب ہم آف دا ریکارڈ جب ہم بیٹھے تھے تو آپ نے وہ بیگ والا ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ کا بیگ کوئی گھما تھا وہاں پہ, تو وہ ذرا کہانی بتائیں. اچھا, سو وٹ ہیپن واز کہ سو اٹ واز مائی فلائٹ. سو میرا انیشلی ہماری ایک ویلکم ورک شاپ تھی وین وی لینڈیڈ ان یو ایس. سو وی لینڈیڈ ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ وی ہیڈ اے ویلکم ورک شاپ, اینڈ وہ 3 دن کی تھی. تو وہ 3 دن ویلکم ورک شاپ میں گزرے, اینڈ دین آئی ہیڈ اے فلائٹ ٹو مائی اون اسٹیٹ Illinois. آئی واز پلیسڈ ان Illinois. سو آئی ہیڈ اے فلائٹ دیئر. سو وہی ہوا کہ میری فلائٹ کینسل ہو گئی کیونکہ دیر واز اے اسنو اسٹارم. ویدر واز اے بگ کلچرل شاک دیئر. آئی وینٹ لائک آئی لیو تھرو -21 ڈگری سینٹی گریڈ, اینڈ میں واپس آتی ہوں تو اسلام آباد میں جیسے ہر کوئی ٹھنڈ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے فیل نہیں ہو رہی ہوتی وہ ٹھنڈ نا, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ یار -1 تو کیا ہی ہے, کیا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو یا تو وہ میری فلائٹ کینسل ہو گئی, اسنو اسٹارم تھا. بٹ وین مائی فلائٹ لینڈیڈ, فلائٹ وہ دوبارہ ہوئی, میری فلائٹ لینڈ کی, آئی لینڈیڈ ان Illinois. تو میں نے دیکھا کہ میرا تو بیگ ہی مسنگ ہے ایک عدد, ٹھیک ہے, اور وہ بیگ بھی میں کیا کیا تھا. سو اٹ واز اے کیری آن بیگ, ٹھیک ہے, وہ میں اپنے ساتھ کری تھی. بٹ ایٹ دا لاسٹ ویری مومنٹ دے ور لائک کہ آپ یہ فری میں چیک ان کرا دیں. اینڈ تو میں نے کہا کہ اب سنس لائک اٹ واز مائی فرسٹ ایکسٹینسو ٹریول ایکسپیرینس, میں پچھلے 1 ہفتے سے ایکسٹینسولی ٹریول ہی کر رہے تھے.
تو دیٹ واز اے ہیوی بیگ. تو میں نے کہا کہ چیکنگ کرانے میں کیا ہی ہوگا. آئی ڈڈ ناٹ ریئلی مجھے نہیں تھا کہ مطلب آئی ڈڈ ناٹ تھنک اٹ ٹوائس اینڈ آئی وازنٹ ریئلی فیملیئر. تو انہوں نے چیک ان کر دیا اینڈ اٹ ہیڈ آل مائی ڈاکیومنٹس. وین آئی سے لائک ایوری ڈاکیومنٹ ایور ایکسیپٹ مائی پاسپورٹ, اس کے اندر ہر ڈاکیومنٹ تھا. I had my checks there and like all the money and the cards that I got from, as in the scholarship, اور اس کے علاوہ, all my certificates and, the attested documents. جتنی چیزیں تھی. You name the thing, it was in there. So I remember when I landed in, Illinois, and میں دیکھ رہی ہوں کہ بیگ سارے باری باری آ گئے ہیں, تو ایک بیگ تو مسنگ ہے. And I'm like, shit man, where is that bag? It had everything that I have ever earned in my whole life. So I remember like the anxiety, it slowly started to kick in. So وہ ایسا I think so moment تھا کہ میں like I am like continents away from my home. I don't know anyone there. ٹھیک ہے, میں ایئرپورٹ پہ اکیلی ہوں, کسی کو نہیں میں جانتی. I don't have a SIM there. میرے پاس ابھی SIM نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے, I cannot call anyone. I only have internet access. But like WhatsApp پہ میں کس کو کال کروں. So I remember I was just like, so وہاں پہ وہ ایک independent, first daughter energy kick in again. I was just, I was filing the complaint. I was running here and there. اور پھر مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ how, ایک گورننس والی چیز جو ہے وہ بھی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کہ I feel like I would have to give it to them کہ انہوں نے جتنا اچھی طریقے سے دا ایئر لائن ہینڈل دا ہول سچویشن. ٹھیک ہے, انہوں نے میری کمپلین فائل کی. they were like we'll take care of it. انہوں نے مجھے تسلی دی, فالو اپ کیا. they gave me like ایک طرح سے ریمبرس وغیرہ کیا. they gave me an extra bag for that. پھر انہوں نے they tracked the bag. پھر انہوں نے مجھے بیگ واپس within a day ڈیلیور کرایا at my doorstep. Like so the whole process of کہ جو آپ ایموشنل ٹراما سے گزری ہیں اس کے ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیگ آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. تو پھر وہ لائک وہ ایک ایئر لائن جو ہول ایئر لائن ایکسپیرینس تھا. I was actually really I would say I was like کہ یار نائس, مطلب you would have to commend the whole structure جو فالو ہوا. And not only that, they were actually really following up through نا سارا میرا جو میرے ساتھ سارا ہوا ہے. I was from میں یوں تھی کہ it was either کہ I wasn't even sure I would find the bag نا. تو they would give me like follow up calls in like every 6 hours کہ we have found the bag, اب یہاں پہ ہے بیگ, اب یہاں تک ہے, اب آپ کو ڈیلیور کرا رہے ہیں. اچھا, وہ ایموشنلی بھی آپ کو ایگزیکٹلی. تو انہوں نے جب مجھے پہلی دفعہ کال کی, انہوں نے کہا کہ آپ کا بیگ واشنگٹن ایئرپورٹ پہ ہمیں مل گیا ہے. پھر دوسری کال آئی around like 6 hours later کہ it has arrived in the next flight in Illinois. پھر اگلی کال آئی کہ ہم نے وہ ڈسپیچ کر رہے ہیں. پھر اگلی کال آئی کہ you'll receive it like in a few hours where مطلب آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. So I feel like that whole process, the way they made it so smooth, I was really inspired. I was like, okay, we need this here too. Matlab, we need this in the local airlines within Pakistan. And I feel like that's something really crucial کہ آپ اتنی گورننس کو اسٹرانگ کر دو کہ اگر آپ کو کسی کو کمپلین ہے, جیسے کہ انیشلی میری کمپلین تھی نا کہ میرا بیگ گم گیا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو گڈ تھنگس ٹو سے اباؤٹ اٹ کہ چلو دا وے دے ہینڈلڈ اٹ, کوڈوز ٹو دیم. اچھا, مطلب میں بڑا حیران ہوا اس چیز میں, کیونکہ یہ تو میں نے آدھی اسٹوری سنی تھی کہ آپ کا بیگ گم گیا تھا. I remember calling you and I was like, Ibrahim, I lost my bag. It had everything. مطلب نا میں بڑا, مجھے اس وقت نا بڑا فیل ہوا اصل میں. اس وقت مجھے ہوا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اور مجھے بڑا اس وقت حیرانی ہوئی. ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ شاید اگین ہم لوگوں کے ذہن میں وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اچھا اب گم گیا تو اب مشکل ہی ہے. آئی فیل لائک میں بتا رہی ہوں نا کہ ایز اے پاکستانی مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی چیز گمے تو وہ کہاں ملتی ہے. تو وہ تو واقعی, اور ماشاء اللہ واقعی ہیٹس آف ٹو دیم. ان کی جو گورننس ہے اور جس طریقے سے گورننس کے علاوہ وہ جو ایئر لائن تھی اسپیسیفک, اب دیکھیں آپ کو وہ چیز یاد رہی, چاہے آپ کا وہ جو بیڈ ایکسپیرینس تھا اس کو انہوں نے اچھے میں کنورٹ کیا. دیٹ از وائی کسٹمر سپورٹ, کسٹمر کیئر از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کا جو وہاں پہ فرینڈس بنے, کیا آپ کے جو ڈفرینٹ کنٹریز سے وہاں پہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, وہاں پہ آپ کی انڈین سے ملاقات ہوئی؟ So I won't even say کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. I had really good Indian friends. And some friends that I would remember for like a lifetime. And I still talk to them. I still talk to, a few Indian friends that I made there, and we are still connected. And I feel like کہ ایک ہمارے ادھر ہے کہ like within جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہو تو ایک وہ ہوتا ہے کہ
لائک ایک تھوڑا سا رائولری ہے ہماری، کرکٹ پہ ہو ویسے ہو یا کسی چیز پہ ہماری چل رہی ہوتی ہے، کراس ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں. 6-0 اچھا یا سو کراس ٹاکس ہو رہی ہوتی ہے بٹ لائک وین آئی واز دیئر آئی فیل لائک کہ دا وے آئی فیل لائک ادھر جس طرح دیسی کمیونٹی کنیکٹ کرتی ہے نا، نو ون کنیکٹس دا سیم وے. یہی وہی ہوتے ہیں جو بنگلہ دیشی آل دا ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو یہاں پہ ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر دا بیسٹ فرینڈس. سب مطلب کانٹیننٹ بیسکلی اکٹھا ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی سب کانٹیننٹ، ادھر سب کانٹیننٹ ہوتا ہے. دیر از نو انڈیا پاکستان. وی کنیکٹ آن دا فوڈ، وی کنیکٹ آن لائک آئی دا فرینڈس دیٹ آئی میڈ، جو میرے انڈین دوست تھے، ہم لوگ سب لوگ آل دا نیپالی فرینڈس، آئی میڈ نیپالی فرینڈس، آئی میڈ انڈین فرینڈس، بنگلہ دیشی. سو ہم لوگ وی یوز ٹو گو اوکیجنلی ٹو دا ساؤتھ ایشین کارٹس، ادھر سے ہم سارا دیسی فوڈ کھا رہے ہیں سب. پورا ویک فرسٹریٹ ہو کے وہ کھا کے امیریکن بلانڈ فوڈ کھا کے ہم سب اکٹھے ہو کے جا رہے ہیں حیدرآبادی بریانی کھانے. اب وہ حیدرآباد کراچی سوری سندھ کا حیدرآباد ہے یا انڈین حیدرآباد ہے، وہ اس میں لڑائی چلتی رہے گی، بٹ بریانی ساتھ ساتھ کھا رہے ہوں گے. نہیں اچھا فوڈ والی بات آ گئی حرم. ویسے وہ بھی بات اگین وہ بات ایسی ہے کہ میرا خیال ہے جب آپ سے لاسٹ ٹائم پہ بات ہوئی تھی فوڈ کے حوالے سے، تو ایک چیز تھی کہ وہ آپ جب جا رہی تھی تو لاسٹ ٹائم جب ہماری بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ ابراہیم میں اس چیز میں بڑی ٹینشن میں ہوں فوڈ سے ریلیٹڈ. اور میں نے بلکہ جب میں نے بھی کال کی تو میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ ہاں حرم مطلب آبویسلی فوڈی تو ہم ہیں ویسے ہی بھی پاکستانی، بس کچھ بھی ہوتا ہے اچھا جی چلو جی بچہ نے یہ پاس کیے چلو جی کھانے چلتے ہیں، بچے نے فیل کیا چلو کھانے چلتے ہیں. مطلب کسی ہر چیز میں ہم لوگوں کا وہ چیز امپورٹنٹ، ٹریٹ دو. تو یہ بتائیے گا کہ کھانے کا پھر آپ نے کیسے اس چیز کو مینیج کیا؟ آئی فیل لائک لیونگ ابراڈ میں دس از سم تھنگ ویری ویری جس کے بارے میں ویری لیس ٹاکڈ، بٹ جب آپ جاتے ہو تو سب سے زیادہ آپ کو جو ہرڈل فیس کرنی پڑتی ہے، مطلب ہرڈل ڈفرینٹ اس میں ہوتی ہے، بٹ کھانا از لائک سم تھنگ ویری. اب ایز اے لڑکے جا رہے ہوتے ہو تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کھانا بنائے گا کون، بٹ کھانے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ حلال حرام کی چیز. اب جیسے ادھر یو وونٹ فائنڈ، اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ حلال میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پورک نہیں آپ کھا رہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اونلی دیٹ، اٹس آلسو دا فیکٹ کہ ایون جو چکن ہے یا وہ ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کہ اف اٹس، کیونکہ ہمارا ایک ریچول ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کر رہے ہیں. سو آف کورس ایون اف دا سلاٹر لائک مطلب وہ اگر ہینز وغیرہ بھی یا کاؤز وغیرہ ان کو سلاٹر کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر ناٹ ڈن اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرنسپلس، ٹھیک ہے. تو وہ والی چیز نہیں ہوتی، تو آف کورس دیٹ میکس اینی کائنڈ آف میٹ ناٹ حلال دیئر. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر ایک جو ہرڈل ہوتی ہے ٹو ناٹ لائک آپ کے پاس ریڈی میڈ حلال میٹ اویلیبل نہیں ہوتا، پھر سبزی پہ گزارا، سبزی پہ، یا پھر اگر آپ کو حلال میٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے تو وہ پھر دور سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. مطلب دیر واز اے ساؤتھ ایشین اسٹور دیٹ واز لائک اراؤنڈ آئی وڈ سے این آور ڈرائیو اوے فرام ویئر آئی واز لیونگ، اینڈ آئی واز لکی انف کہ میرے مجھے گھنٹہ دور بھی مل رہا تھا. کافی جگہوں پہ گھنٹہ 2 گھنٹے دور بھی کہیں پہ کچھ نہیں تھا، ساؤتھ ایشین کا اسٹور نہیں تھا. تو وہ ٹو فائنڈ لائک کہ پھر آپ you are only relying on stuff that is like آپ ویجیٹیرین بن جاتے ہو. کافی لوگ ادھر جا کے there are so many people that I know جو کمپلیٹلی ویج پہ شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ they can't find حلال میٹ. اور یہ والی چیز از لائک ویری ویری بہت پریویلنٹ ایشو ہے وہ والی، جس کے بارے میں آئی فیل لائک بہت کم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس آپ نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں اصل امتحان وہی ہوتا ہے. بہت زیادہ میرے ساتھ میرے اور دوست وغیرہ ہوتے تھے they would be like enjoying Chick-fil-A کے meals. اب آپ اس طرح سوچیں کہ آپ کے سامنے کوئی KFC McDonald's کھا رہا ہے and you cannot even eat KFC McDonald's کیونکہ اس کے اندر چکن ہے بٹ وہ چکن حلال نہیں ہے, which is like such a sad thing. کہ تو یہ والی چیز. اور پھر ایون آپ کہیں پہ کچھ چیز لینے جا رہے ہو, کوئی لائک چاکلیٹ لینے جا رہے ہو, پھر بائنگ اینی تھنگ, تو آپ پیچھے انگریڈینٹس پڑھ رہے ہوتے, پیرانوائڈ ہو کے آپ انگریڈینٹس پڑھ رہے ہو. تو وہ والی ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ آئی وڈ بی لائک ہر جگہ پہ گروسری شاپنگ کے لیے ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹو ریڈ دا انگریڈینٹس کہ آپ کچھ ایسی چیز نہ لے لو. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو اصل جو ٹیسٹ ہے, اصل ٹیسٹ آپ کا وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. تو یہ آبویسلی بڑا ہے. اچھا آپ نے وہاں پہ گئی, آپ اپنا ایک گزارا 6 months تقریباً, 6 months گزارے, 5 months آپ نے گزارے ماشاء اللہ. جس طرح بھی آپ نے بتایا بہت اچھا ایکسپیرینس جو بھی ہمیں ہوتا ہے. آپ واپس آئے, تو واپس آ کے کلچرل شاک, پاکستان میں آ کے کلچرل شاک کیسا تھا؟ I feel like everyone talks about the culture shock, but جو reverse culture shock ہے نا, that is وہ جو صحیح defining factor ہوتا ہے.
ہماری ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ ہمیں نا اچھی چیزوں کی عادت بہت جلدی پڑتی ہے, لگژریز کی ہمیں عادت بہت جلدی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی اس اگر ہم کسی اچھے وہ اس چیز میں رہ رہے ہیں نا تو ہمیں واپس آ کے مطلب اس پہ اگر ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے تو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اپ گریڈ میں ہم فوراً ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, ڈاؤن گریڈ میں بہت مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا. تو آئی فیل لائک کلچرل شاک تو وہ ایئرپورٹ پہ جیسے پہلے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے سارے کلچرل شاک لگا تھا نا, تو ریورس کلچرل شاک بھی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے سارے ہی لگ گیا. تو اٹ واز مور آف لائک کہ میں آئی ریممبر میں ایئرپورٹ پہ تھی ہوں اسلام آباد واپس, اینڈ وہ کیونکہ آئی ٹریول لاٹ ان یو ایس, آئی ٹریول ٹو 13 اسٹیٹس. تو میں نے بہت ٹریول کیا یو ایس میں, تو اتنے لائک ایئر لائن ایکسپیرینسز بھی تھے, ایئرپورٹ ایکسپیرینسز بھی تھے. آئی واز ٹریولنگ لائک ایوری ادر ویکینڈ سم ویئر. تو اتنی فلائٹس وغیرہ لی. تو پھر جو یہ بیک ہوم فلائٹ تھی نا, میں نے لینڈیڈ ان اسلام آباد, تو دس واز سم تھنگ آئی ریممبر دیر واز اے فیملی. تو وہ بیگز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ بیگ کہاں سے آ رہا ہے. ایئرپورٹ پلین ابھی لینڈ نہیں کیا تو سب لوگ وہی اتر کے وہ مطلب بیک ٹو دا ہول ریالٹی واپس آئے ہو, تو سب چیزیں اتنی ڈل لگنے شروع ہو گئی ہیں. آئی ریممبر آئی کیم بیک ٹو یونیورسٹی, تو آئی ریئلائز کہ مجھے تھا کہ اب میں نے اپنے وہ کورسز ٹرانسفر کرانے ہیں. اس کے پیچھے میں مہینہ تو بھاگتی رہی. پھر جب میں شروع میں جب میں تھوڑا سا ہوئی, میں نے کہا یار یہ تو ادھر تو اتنا آسان تھا, یہ سب کچھ ادھر آ کے کیا ہو گیا ہے. تو مطلب اتنا آپ کو خواری کرنی پڑتی ہے کچھ چیزوں کے لیے, اینڈ یو جسٹ ایک دم سے آپ کو واپس ریالٹی ہٹ کی ایک دم سے زور سے. ویدر واز اتنے اچھے ٹیمپریچر سے وین یو کم ہے, مطلب نو آئی ووڈ سے اچھا ٹیمپریچر ہے. ہر کسی کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. سم پیپل لائک سمر, سم پیپل. Are you a winter person? I am definitely a winter person. I would choose shivering any day of my life over sweating. Allah. مجھے پسینہ نہ آئے بس, like I can shiver my way to death. تو اسی لیے مجھے ونٹر اتنی بادر نہیں کی ادھر, ٹھیک ہے. لیکن مجھے تھا کہ واپس آ کے آئی ریممبر آئی کیم بیک ان لائک اینڈ میں, اور وہ پیک سمرس ہٹ کر رہا تھا. اینڈ وہ میں اس ٹیمپریچر سے -21 سے جب آپ ادھر آتے ہو تو -21 سے 30 ایسا لگتا ہے آپ کو نا کہ آپ نا جیسے جہنم میں آ گئے. ٹیمپریچر وائز I mean, I'm a patriot, so I love my country. I was really happy to be back home. I was really happy to meet my friends, to be with my family. There were good sides. There were کافی زیادہ اچھی چیزیں تھیں. I was really happy to be back home, to be back مطلب with everyone people that I call home. لیکن اس سے پھر دیکھیں بیڈ چیزیں یہ تھی کہ مطلب میں اتنی پیٹریوٹک ہوں کہ آئی ایم ون آف دوز پیپل جو یہ کہتا ہے کہ جو چیز پروموٹ کرتی ہے, میں برین ڈرین کے سخت خلاف ہوں. مطلب مجھے ہے کہ اگر سب ٹیلنٹ باہر چلا جائے گا تو ہو وڈ پاکستان بہتر کیسے ہوگا. اچھی ٹاپ لوگ سب جنہوں نے بہتر بنانا ہے, اگر وہ اف دے ور گونا فلائی اوے تو ہو از گونا بلڈ دس کنٹری اپ. میں اس چیز کے آئی ایم ناٹ ان فیور آف برین ڈرین ایٹ آل کے ایون لائک if I'm talking about myself, تو ایک وہ چیز ہے کہ مجھے ہمیشہ سے تھا کہ I want to go on a scholarship abroad, I want to study there, but I want to come back home. I want to come back home and I want to serve here. تو میرا ہمیشہ سے وہ مائنڈ سیٹ رہا ہے. تو I love my country and I'm very patriotic about it, but I feel like کہ ہمیں بھی like we should, ہمارے جو ہماری جنریشن ہے, وی آر گونا بی ان پاور تھوڑے ٹائم بعد, بٹ ہم جو ابھی ایگزسٹنگ لوگ ہیں پاور میں, دے شوڈ میک دا کنٹری لائک ان کو گورننس لاز بہتر بنانے چاہیے ان اے وے کہ یہ لوگ جو جانے کی کوشش کریں باہر, یہ لوگ نہ جائیں. ان کو اتنا پروفیٹیبل لگے لیونگ ان پاکستان. پروفیٹیبل when I say is like کہ ان کو تھوڑا سا ایک فائدہ نظر آئے کہ اچھا یہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں تو وی آر گیٹنگ سم تھنگ بیک. ہر ابھی آپ نے جس طرح یہ چیزیں بات کی, آپ گورننس کی بات کی, آپ نے کہا کہ اگین اب جو یوتھ ہے پیٹریوٹک ہے, ٹھیک ہے, وہ کوشش ان کی وہی والی بات ہے, باہر جائیں, باہر سے سیکھیں, کلچر سیکھیں. ایکسچینج پروگرام اس لیے ہیں, جس طرح ابھی آپ کلچرل ایمبیسڈر ہیں, آپ وہاں گئی, آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, آپ یہاں پہ ہیں, آپ یو ایس کی بھی چیزیں بتا رہی, دس از ہاؤ دا کلچرل ایکسچینج ورکس. تو باہر جائیں لیکن واپس پاکستان کو سرو کرنے کے لیے ضرور آئیں, جس طرح آپ آئی. اور اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ باغ اگانا چاہیے جہاں پہ زمین زرخیز ہے لیکن پھول نہیں موجود. جہاں پہ آلریڈی پھول موجود ہیں وہاں پہ آپ کون سے پھول اگائیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ میں یہ آج کی جو شو ہے ہم اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ حرم فار بینگ دیئر. آپ آئی, بہت مزہ آیا. یو ایس کی جو باتیں ہیں, جو آپ کا جو یہ سارا کچھ رہا, بہت ایک عجیب سی مزے کی جرنی تھی. اینڈ آئی ہوپ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے انسپائر ہوئے ہوں. اور دیٹس اٹ جی.
ابراہیم منیر سائننگ آف. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.